خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افسانہ ایک لڑکی انڈر بریکٹ۔ اس کہانی میں کوئی کریکٹر قطعی فرضی نہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں 2037 یادگار رہے گا، کیونکہ اس سال ہندوستانی مسلمانوں کے واحد دارالعلوم میں سرکاری طور پر مخلوط تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ یہ قصہ بھی عجیب ہے کہ کس طرح یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد اس سنسنی خیز تبدیلی کے لیے قانوناً مجبور کیے گئے۔ 99 سال پہلے ہندوستان کے مشہور قوم پرست جرنلسٹ اور سماجی کارکن سلیم الزماں صحافی نے مسلم یونیورسٹی ممبران کورٹ و ایگزیکٹو کونسل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں ان بزرگان قوم پر قومی امانت کے خلاف ناجائز مصرف کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ سلیم الزماں صحافی کا دعویٰ تھا کہ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جتنا روپیہ جمع کیا گیا تھا وہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تھا، نہ کہ فقط مسلمان لڑکوں کی تعلیم کے لیے، اور حکومت نے جب یونیورسٹی کا چارٹر منظور کیا تھا تو اس میں بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ یونیورسٹی تمام مسلمانوں کی تعلیم کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ یہ کہیں تخصیص نہ کی گئی تھی کہ مسلمانوں سے مراد فقط مسلمان مرد ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں سلیم الزماں صحافی نے مشہور زماندانوں کا فیصلہ پیش کیا تھا کہ لفظ مسلمان عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے مقتدر علماء دین سے بھی ایک فتویٰ حاصل کیا تھا، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا تھا کہ گو اکثر مسلمان مردوں پر کسی نہ کسی مولوی نے کبھی نہ کبھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن عورتوں کو ایک جماعت کی حیثیت سے اس وقت تک اسلام سے خارج نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر سلیم الزماں صحافی کا دعویٰ تھا کہ اتنے عرصے تک یونیورسٹی کے دروازے لڑکیوں کے لیے بند رکھ کر ممبران کورٹ و ایگزیکٹو کونسل قومی روپے کے ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ مقدمہ جب 1 اپریل 1938 کو پہلی بار علی گڑھ کے کلکٹری عدالت میں پیش ہوا تو تمام ملک میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ مسٹر جناح کی مسلم لیگ، ہز ہائنس آغا خان کی مسلم کانفرنس، مولانا شوکت علی کی خلافت کمیٹی، مولوی مظہر الدین کی جمعیت العلماء، صدر یار جنگ کی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور دیگر خالص اسلامی انجمنوں نے 13,257 جلسے کیے، جن سب میں کل تعداد حاضرین کی 13,150 نفوس تھی۔ اس کے علاوہ سلیم الزماں صحافی پر 27 مفتیوں نے کفر کے فتوے لگائے اور 17 اخباروں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ کانگریس سے روپیہ لے کر کھا گیا ہے۔ مسٹر جناح سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے 14 نکات میں ایک 15ویں نکتے کو اور شامل کر لیں کہ ازل سے لے کر ابد تک مسلم یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کبھی جاری نہ کی جائے گی۔ سیٹھ اللہ دیا کی صدارت میں مسٹر محمد علی جناح نے بھنڈی بازار بمبئی کے مسلمانوں کو خالص انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ گو میں ایک علماء نہیں ہوں، مگر سلیم الزماں صحافی کی ہندو پرست حرکت کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمان کی حیثیت سے وہ مسلم یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کے اجرا کے سخت خلاف ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو کبھی علی گڑھ بھیجنے کا خیال بھی نہ کیا اور یورپ کے مخلوط اداروں میں تعلیم دلوائی۔ آخر میں آپ نے 5,000 روپے روز پر اپنی قانونی خدمات مقدمہ لڑنے کے لیے مسلم یونیورسٹی کو پیش کی، جس پر بھنڈی بازار کے مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، کیونکہ انگریزی سے ناواقف ہونے کے باعث وہ سمجھتے تھے کہ مسٹر جناح نے بیکار بے روزگار مسلمانوں کو فاقے سے بچانے کے لیے 5,000 روپے چندے کا اعلان کیا ہے۔ اس جلسے کے بعد مسٹر جناح نے ایک بیان شائع کیا کہ جب تک کانگریس اپنے گرگوں سے ایسے مقدمے دائر کراتی رہے گی وہ کانگریسی لیڈروں سے فرقہ وارانہ مصالحت کی گفتگو نہ کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ بھنڈی بازار کے جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلم عوام بھی اس رائے میں مسٹر جناح کے ہم خیال ہیں۔ اس بیان کی تائید سر ابو البقاء اور سر امین خان نے کی، جنہوں نے کہا کہ نہرو رپورٹ کے بعد یہ مقدمہ مسلمانوں کی قومی زندگی پر کانگریس کا دوسرا حملہ تھا۔ یہ تھی زبردست ابتدا اس مقدمے کی، جو 99 برس تک مختلف عدالتوں میں چلتا رہا اور اس عرصے میں 13 مرتبہ پریوی کونسل میں پیش ہوا۔ سلیم الزماں صحافی کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے رحیم الزماں صحافی نے اس مقدمے کو جاری رکھا، اور اس کے بعد اس کے لڑکے کلیم الزماں صحافی نے۔ اس عرصے میں ہندوستان میں کئی انقلابات ہوئے اور حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا۔ 2035 میں جب کلیم الزماں صحافی کا انتقال ہوا تو یہ مقدمہ ورثے میں ان کی اکلوتی بیٹی کل صحافی کو ملا۔ اگلے ہی سال جب تیسری سوراج حکومت قائم ہوئی تو اس نے فوراً طے کر دیا کہ مسلم یونیورسٹی کے افسران کو لڑکیوں کا داخلہ روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنا یہی طرز عمل جاری رکھا تو حکومت یونیورسٹی کی عمارتیں ضبط کر کے وہاں ایک چڑیا گھر قائم کر دے گی۔ اس فیصلے پر مسلم یونیورسٹی کے طالب علموں کی یونین نے مبارکباد کا ریزولوشن پاس کیا۔ ہارون ناصری کی تجویز اور حامد عباسی کی تائید پر بجٹ میں 200 روپے خواتین طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے مخملی صوفوں کے واسطے منظور کیے، لیکن 1 سال تک وہ مخملی صوفے بیکار پڑے رہے کیونکہ کوئی لڑکی داخل نہ ہوئی۔ علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ مخلوط تعلیم حرام ہے، اور مشکل یہ تھی کہ قدامت پسند گھرانوں نے ان فتووں کے ڈر سے اپنی لڑکیاں نہ بھیجیں، اور جو آزاد خیال لڑکیاں تھیں
وہ علی گڑھ جیسی فرقہ پرور اور پرانے خیال کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خلاف تھیں۔ آخر کار وہ بھی اس دقیانوسی تعلیم کے خلاف تھیں جو علی گڑھ میں دی جاتی تھی۔ اگلے سال خود سلمیٰ صحافی کو واردہ کی قومی یونیورسٹی چھوڑ کر علی گڑھ میں داخلہ لینا پڑا تاکہ اپنے صنف کا حق قائم کرے۔ جس وقت سلمیٰ صحافی کے داخلہ کا فارم یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر مولوی ابو العلم کے پاس پہنچا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور دوڑے ہوئے وائس چانسلر شیخ رحیم الدین کے پاس گئے۔ دونوں مخلوط تعلیم کے سخت خلاف تھے، لیکن سلمیٰ صحافی کا داخلہ کرنے سے انکار کرنا حکومت کے فرمان کی خلاف ورزی تھی۔ اس کمبخت لڑکی کو داخل کرنا ہی پڑے گا، مولوی ابو العلم بولے، لیکن طالب علم لڑکیوں کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جن سے گھبرا کر وہ یونیورسٹی میں داخلے کا خیال ہی چھوڑ دیں۔ اگلے روز یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کا جلسہ منعقد ہوا تاکہ صورتحال پر غور کیا جائے۔ نواب طاؤس یار جنگ اچکانی نے تجویز پیش کی کہ طالب علم لڑکیوں کے لیے ایک خاص بورڈنگ ہاؤس تعمیر کیا جائے جس کی دیواریں 220 گز اونچی ہوں، اور اس بورڈنگ سے لے کر لیکچر کے کمروں تک ایک سرنگ بنائی جائے جس کے ذریعے سلمیٰ صحافی لیکچر سننے جایا کرے۔ اس کے علاوہ ہر لیکچر روم میں چاروں طرف سے ایک بند کوٹری بنائی جائے جس میں سرنگ کا راستہ نکلتا ہو، اور اس کوٹری میں بجائے دروازے یا کھڑکی کے 4 باریک سوراخ ہوں جن میں سے پروفیسر کی آواز پہنچ سکے۔ اس تجویز کی زبردست موافقت مولانا نقبان نے کی اور بالاتفاق رائے منظور ہو گئی۔ اس کے بعد پروفیسر عبدالصدیق رشیدی نے تجویز پیش کی کہ جس طرح طالب علم لڑکوں کے لیے سیاہ بند کلے کا کوٹ اور 18ویں صدی کی ترکی کی ٹوپی پہننا لازمی تھا، اسی طرح طالب علم لڑکیوں کے لیے کالا برقع پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ یہ تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ اب خداوندان یونیورسٹی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب ان کو یقین تھا کہ سلمیٰ صحافی کبھی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے گی۔ سلمیٰ کو جب ان قوانین کا علم ہوا تو وہ بڑی گھبرائی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے محکمہ تعلیم و حفظان صحت کو ایک خط لکھا اور ان قوانین کی طرف توجہ دلائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر تعلیم نے ڈانٹ کر وائس چانسلر کو ایک خط لکھا کہ ایسے قوانین بنا کر حکومت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر آئندہ سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ حفظان صحت کے ایک انسپکٹر نے یونیورسٹی کا معائنہ کرتے ہوئے لڑکیوں کی بورڈنگ اور سرنگ دونوں کو خلاف قانون قرار دے کر مسمار کرا دیا۔ ایگزیکٹو کونسل کا ایک جلسہ فوراً صورتحال پر غور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ مولوی ابو العلم نے فرمایا کہ مسلم یونیورسٹی کا مسلک ہمیشہ حکومت کی اطاعت رہا ہے، اس لیے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ سلمیٰ صحافی کو بے پردہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں۔ وائس چانسلر نے بھی کہا کہ بحالت مجبوری ان کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ باقی 8 ممبران کونسل نے کہا جیسا آپ کا حکم سرکار، اور جلسہ برخاست ہو گیا۔ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب کبھی نہ ہوا تھا جتنا ایک لڑکی سلمیٰ صحافی کے داخل ہونے پر ہوا۔ وہ شہر کی مزدور لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی تھی جو 20ویں صدی کے ایک نواب مزمحل اللہ کے شاندار محل میں قائم کیا گیا تھا۔ جب صبح کو وہ کالج جاتی تو ہر شخص کی نظر اس کی طرف اٹھتی۔ وہ حسین نہ تھی لیکن نوجوان عورت علی گڑھ میں ہمیشہ سے ایک نایاب شے رہی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ یونیورسٹی کے چند ہزار طالب علموں نے ایک لڑکی کو طالب علم کی حیثیت سے دیکھا۔ سلمیٰ نے 20ویں صدی کے علی گڑھ کے متعلق عجیب و غریب قصے سنے تھے کہ اس زمانہ میں اگر اسٹیشن پر سے کسی ریل میں کوئی حسین لڑکی گزرتی تھی تو تمام یونیورسٹی میں ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ پہلے پہل سلمیٰ کو اس قدر عالمگیر توجہ کا مرکز بننا برا معلوم ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی عادی ہو گئی۔ سب سے بڑا انقلاب اس کی کلاس یعنی LLB پریویس میں ہوا تھا۔ 151 طالب علموں میں وہ اکیلی لڑکی تھی۔ ان سب کی توجہ کی وہ واحد مرکز تھی۔ جب سے اس نے داخلہ لیا تھا ان تمام لڑکوں میں بین تبدیلی نظر آتی تھی۔ جو تیسرے دن داڑھی موڑتے تھے وہ اب روز شیو کرنے لگے، جو ہمیشہ میلے کپڑے پہن کر آتے تھے وہ اب صاف کپڑے پہن کر آنے لگے، جن کے کوٹوں پر برسوں سے برش نہ ہوا تھا ان کے کوٹ اب چمکنے لگے، جن کے بالوں میں ہفتوں کبھی کنگھا نہ ہوتا تھا انہوں نے کلاس میں آتے وقت بھی جیب میں شیشہ کنگھا رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا کمال یہ ہوا کہ تقریباً تمام طالب علم اب لیکچر کے وقت حاضر رہنے لگے، ورنہ LLB پریویس میں کبھی 25% سے زیادہ لڑکے حاضر نہ ہوتے تھے۔ باقی سب دوستوں سے پراکسی بلوا کر کام چلاتے تھے۔ جس دن سے سلمیٰ صحافی نے داخلہ لیا تھا لیکچر روم بھرا رہنے لگا۔ فائنل کلاس کے طلبہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے آ کر بیٹھنے لگے۔ پروفیسر کی زندگی میں بھی سلمیٰ صحافی کی موجودگی نے کافی تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ بھی اچھے کپڑے پہن کر آنے لگے۔ جن کے کوٹ پر ہمیشہ چاک کی سفیدی پڑی رہتی تھی وہ کلاس میں آنے سے قبل نہایت احتیاط سے کوٹ پر برش کرنے لگے۔ اسٹاف روم میں ایک آئینہ، کنگھا، کپڑوں اور بالوں کے برش رکھے گئے۔ کلاس کے تمام لڑکوں میں سلیم اور انور سلمیٰ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ یہ دونوں یونیورسٹی کے بااثر اور مشہور طالب علموں میں شمار ہوتے تھے۔ سلیم ٹینس کلب کا سیکریٹری اور بڑا اچھا کھلاڑی تھا، سوئمنگ باتھ میں مچھلی کی طرح تیرتا تھا اور UTC کا سارجنٹ تھا۔ ساتھ ہی وہ ایک قابل رشک صحت اور سانچے میں ڈھلے جسم کا مالک تھا۔ اس کو اپنے مردانہ حسن پر کافی ناز بھی تھا، اور جب اس نے سلمیٰ صحافی میں دلچسپی لینی شروع کی تو سوائے انور کے اس کی رقابت مول لینے کی کسی نے ہمت نہ کی۔ انور اتنا حسین نہ تھا جتنا سلیم،
وہ کھلاڑی بھی نہ تھا مگر پڑھنے لکھنے میں وہ سب سے تیز تھا۔ اس نے اول درجہ میں انگریزی ادب کا ایم اے کیا تھا، یونین کا بہترین مقرر اور میگزین کا ایڈیٹر تھا۔ اس کے افسانے اور نظمیں ملک کے اکثر قدامت پسند رسالوں میں شائع ہوتی تھیں۔ وہ سلمیٰ صحافی میں دلچسپی لیتا تھا اور کلاس میں جب ممکن ہوتا کوئی ادبی یا قانونی بحث چھیڑ کر اس سے بات کرنے کا موقع نکال لیتا۔ انور اور سلیم قدامت پسند خاندانوں کے لڑکے تھے۔ ان کے لیے عورت ایک نامعلوم جنس تھی، اس لیے وہ 20ویں صدی کے شاعر مزاج طالب علموں کی طرح ہر اس لڑکی میں جس سے کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے اسی قدر دلچسپی لیتے تھے۔ ان کے کلاس میں ایک لڑکا احسان اللہ پڑھتا تھا جس کی بدقسمتی سے 7 بہنیں تھیں۔ یہ سب لڑکیاں دہلی کی قومی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، لیکن چھٹیوں میں اکثر علی گڑھ اپنے بھائی سے ملنے آیا کرتی تھیں، اس لیے کلاس کے تقریباً تمام لڑکے احسان اللہ سے دوستی گانٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر موقع پر اس کی آؤ بھگت ہوتی اور نوجوان پروفیسر بھی اس کا خیال رکھتے۔ سلیم اور انور نے خاص طور پر احسان میں دلچسپی لینی شروع کی۔ سلیم اس کو روز ٹینس کھیلنے بلاتا اور کلب کی فیس اس کے بجائے خود دے دیتا۔ انور اصرار کرتا کہ احسان اس کے ساتھ مل کر امتحان کے لیے پڑھے۔ دونوں اس کی دعوتیں بھی خوب کرتے۔ شروع میں تو احسان ان سب عنایات کو دوستی پر محمول کرتا رہا، لیکن عرصہ کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ دونوں اس سے زیادہ اس کی بہنوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جس دن اس کی بہنیں دہلی سے آتیں، سلیم و انور اس کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور اس کی بہنوں کی خاطر و مدارات میں ضرورت سے زیادہ انہماک دکھاتے، حالانکہ وہ سب مل کر ان دونوں کو بیوقوف بناتی تھیں۔ احسان ہمیشہ سے منہ پھٹ واقع ہوا تھا۔ ایک دن جب اس کو انور اور سلیم کی حرکتوں سے سخت کوفت ہوئی تو اس نے اپنی بہنوں کے سامنے ہی ان سے صاف صاف کہہ دیا، دیکھیے صاحب، اس وقت آپ دونوں بھی موجود ہیں اور میری بہنیں بھی، آپ کو ان میں سے جس سے دلچسپی ہو صاحب کہہ دیجیے، ان کی مرضی ہو تو وہ آپ سے دوستی کریں، مگر مہربانی کر کے میری جان چھوڑ دیجیے۔ اس دن سے انور اور سلیم اور احسان اللہ کے تعلق کا خاتمہ ہو گیا اور ان کو کسی نئے شکار کی تلاش ہوئی۔ جب سلمیٰ صحافی نے داخلہ لیا تو دونوں نے علیحدہ کوشش شروع کی کہ اس سے دوستی بڑھائی جائے۔ ایک صبح خالی گھنٹے میں سلمیٰ برآمدے میں اکیلے کھڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر لڑکوں کا ایک گروہ کھڑا اس کی طرف گھور رہا تھا۔ سلمیٰ کو اس قسم کی حرکتوں پر غصہ بھی آتا تھا اور ہنسی بھی۔ غصہ اس لیے کہ خواہ مخواہ اس کو کوئی کیوں اس طرح گھورے، اور ہنسی اس بات پر کہ علی گڑھ کے یہ تعلیم یافتہ لڑکے اس قدر دقیانوسی تھے 21ویں صدی میں بھی ایسی حماقتیں کرتے تھے۔ اس کو اپنے ڈیسک میں اکثر گمنام عاشقانہ خطوط ملتے تھے۔ ایک بار تو ایک نامعلوم عاشق صاحب نے ایک قیمتی فاؤنٹین پین اسی طرح تحفہ دیا تھا۔ روزانہ ڈیسک کے اوپر گلاب کے پھول رکھے ملتے، لیکن ان سب مجنوں صفت حضرات میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کھلم کھلا اس سے بات بھی کر سکے۔ سلمیٰ کھڑی ان سب باتوں پر غور کر رہی تھی کہ سلیم صاحب اپنا بہترین سوٹ پہنے، بالوں میں دھڑیوں تیل لگائے اور فلم اسٹاروں جیسی مونچھیں بنائے ہوئے نازل ہوئے۔ مس سلمیٰ صحافی، اس نے 20ویں صدی کے انداز میں اس قدر جھک کر کہا کہ سلمیٰ کو ہنسی آ گئی۔ آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ہاں وہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کھیل کیوں نہیں کھیلتی؟ دیکھیے آپ کی رنگ زرد ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ وردھا میں ٹینس کی بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی تھیں، تو آپ ہمارے سوئمنگ باتھ کلب میں آج شام کو ٹینس کھیلنے آئیے نا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو سلمیٰ نے کہا، شکریہ، میں اب تک تو اس لیے کھیلنے نہ آئی تھی کہ شاید وائس چانسلر صاحب لڑکوں کے اخلاق خراب کرنے کے جرم میں مجھے یونیورسٹی سے نکال دیں۔ سلیم اپنے آپ کو آزاد خیال اور ترقی پسند سمجھتا تھا۔ ارے آپ بھی کیا کہتی ہیں، کس کی مجال ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دے؟ ہم سب یونیورسٹی چھوڑ دیں گے۔ آپ شاید مجھ سے واقف نہیں ہیں، پچھلے سال ٹکڑوں میں میٹھا کم ہونے پر میں نے 1 مہینے تک ڈائننگ ہال کا اسٹرائک کرا دیا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر آج ہی سے کھیلنے آئیے۔ سلمیٰ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر لیا اور کہا کہ وہ اسی مقام پر شام کے 5 بجے ملے گی اور پھر دونوں اکٹھے سوئمنگ باتھ لان ٹینس کھیلنے جائیں گے۔ سلیم اس سے رخصت ہو کر خوش خوش اپنے کمرے کی طرف چلا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ ڈبلز میں سلمیٰ کو اپنے ساتھ کھلائے گا تاکہ پارٹنر پکار کر پہلے ہی بے تکلفی بڑھا لے۔ وہ ہاسٹل کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا کہ بغل میں کتابیں دبائے انور آتا ہوا ملا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھنٹہ تو خالی ہے، اس نے کہا۔ اوہ میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں، انور نے جواب دیا، ذرا لائبریری سے چند کتابیں لانی ہیں۔ مگر ہاسٹل سے نکلتے ہی بجائے لائبریری کے انور نے لیکچر روم کا رخ کیا۔ سلمیٰ اب تک برآمدے میں کھڑی تھی۔ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر اس عاشق جاباز نے بھی تنہائی میں گفتگو کا یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً تقریر شروع کر دی۔ مس سلمیٰ صحافی، آداب عرض ہے، گستاخی معاف کیجیے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کورس کی کتابوں کے علاوہ عام لٹریچر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو لائبریری میں بھی کبھی آتے نہیں دیکھا۔ اس طرح لاپرواہی سے تو آپ کی واقفیت عامہ صفر ہو کر رہ جائے گی۔ سلمیٰ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا،
تازہ کتابیں تو میرے پاس برابر آتی رہتی ہیں، مگر میرا خیال تھا کہ یونیورسٹی لائبریری میں شاید میرے کام کی کتابیں نہ ملیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں اشتراکی لٹریچر کی ممانعت ہے۔ اوہو، آپ بھی کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ انور نے جلدی سے کہا۔ اب تو جب سے قومی حکومت قائم ہوئی ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب نے حکم دیا ہے کہ لائبریری میں انقلابی کتابوں پر سے ممانعت اٹھا لی جائے۔ ہاں تو آپ میرے ساتھ لائبریری تشریف لے چلیے، گھنٹہ بھی خالی ہے۔ معاف کیجیے گا، اس وقت تو مجھے فرصت نہیں ہے، لیکن اگر آپ شام کو 5 بجے مجھے اسی جگہ ملیں تو ہم اکٹھے لائبریری چلیں گے۔ انور نے سوچا یہ بھی اچھا رہے گا۔ شام کو جب سب کھیل کے لیے چلے جاتے ہیں، لائبریری تقریباً سنسان معلوم ہوتی ہے۔ سلمہ صحافی سے اکیلے میں خوب باتیں ہو سکیں گی۔ انور خوش آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا گاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سلیم کو پریم نگر میں بناؤں گا گھر میں گاتا ہوا پایا۔ ان کے کمرے کا تیسرا شریک آزاد حسب معمول پلنگ پر لیٹا ایک جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ جاسوسی ناول پڑھنا اور سونا یہ آزاد کے محبوب مشغلے تھے۔ وہ ان لوگوں میں تھا جو کسی شعبہ حیات میں بھی امتیاز نہیں حاصل کر سکتے۔ نہ وہ پڑھائی میں ہوشیار تھا اور نہ اس نے میگزین میں کوئی مضمون لکھا تھا۔ ملتا جلتا بھی وہ کم تھا اور اپنے کمرے کے رفیقوں سے بھی وہ بوقت ضرورت ہی بات کرتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی نہ تھا، چہرے پر موٹر سائیکل سے گرنے کے کئی نشانات تھے۔ سانولا رنگ تھا، معمولی قد، خشک اور سخت بال جن میں شاید دن میں ایک بار بھی کنگھا نہ ہوتا تھا۔ غرض اس میں کوئی ایسی صفت نہ تھی کہ وہ طالب علموں یا صنف نازک میں مقبول ہو سکتا، اور نہ وہ لڑکیوں میں غیر ضروری دلچسپی کا اظہار ہی کرتا تھا۔ انور اور سلیم کے رومانی مشغلوں کو وہ غیر متعلق دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ نہ وہ اس کو اپنے رازوں میں شریک کرتے اور نہ وہ اس کی کوشش کرتا۔ آج سلیم اور انور کی غیر معمولی بشاشت سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کو پھر رومانی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر اس نے سوائے الیک سلیک کے کوئی بات نہ کی اور اپنا جاسوسی ناول پڑھتا رہا۔ تم اتنے خوش کیوں نظر آتے ہو؟ انور نے سلیم کے گانے سے تنگ آ کر کہا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ سلیم نے بگڑ کر جواب دیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ تمہیں آج کون سا خزانہ پڑا پا گیا ہے کہ خوشی سے پھٹے جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ انور اور سلیم دونوں اپنے اپنے سوٹ کیس میں کپڑے تلاش کر رہے تھے۔ ارے چھدو، انور نے نوکر کو پکارا۔ وہ درزی میرا سوٹ لایا یا نہیں؟ اور وہ میرا بلیزر جس کی آستین کھولنے کے لیے دیا تھا وہ آیا یا نہیں؟ انور نے سوال کیا۔ جب معلوم ہوا کہ درزی حسب معمول وعدے کے مطابق کپڑے نہیں لایا تو دونوں نے مل کر اس کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد آزاد کا ٹرنک ٹٹولا گیا کہ شاید اس میں کچھ پہننے کے قابل کپڑے نکلیں، مگر وہاں کیا ملتا؟ وہ تو جاڑے کا موسم ایک گرے پتلون اور گرمی سفید قمیض اور خاکی نیکر پہن کر گزار دیتا تھا۔ کھانا کھا کر سلیم نے سائیکل سنبھالی تو انور نے پوچھا، اس لو گرمی میں کہاں چلے؟ تمہیں کیوں بتاؤں کہ درزی کے یہاں جا رہا ہوں؟ سلیم نے کہا اور سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کے چند منٹ بعد انور نے آزاد کی سائیکل سنبھالی۔ میں نے کہا شاعر صاحب، آزاد نے ہنستے ہوئے فقرہ کسا، کسی کی تیرے نظر سے میری سائیکل میں پنکچر نہ کر لائیے گا۔ درزی کے یہاں سے کپڑے لے کر چلے تو انور کو خیال ہوا کہ نئے سوٹ کے ساتھ نیا جوتا بھی ہونا چاہیے، اور سلیم کو یاد آیا کہ اس کا ٹینس کا جوتا ذرا پرانا ہو چکا ہے۔ جوتوں والے کے برابر میں ایک جنرل مرچنٹ کی دکان تھی۔ انور نے ایک نئی ٹائی بھی خرید ڈالی۔ سلیم نے ایک ریشمی مفلر لیا۔ انور نے نئے بلیڈوں کا پیکٹ لیا تو سلیم کو یاد آیا کہ اس کی فیس کریم بھی ختم ہو گئی ہے۔ سلیم نے ریشمی رومال خریدا تو انور نے سینٹ کی شیشی۔ غرض 3 بجے کے قریب دونوں دوست لدے پھندے واپس کمرے پہنچے۔ آزاد سو رہا تھا مگر دیر تک نہ سو سکا۔ اس کو ایسا معلوم ہوا کہ بھونچال آ گیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو انور اور سلیم کمرے کے واحد آئینہ میں بیک وقت داڑھی موڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور خوب گالم گلوچ اور چینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ اسی جھگڑے میں انور نے اپنا گال کاٹ لیا اور آزاد نے اٹھ کر خون روکنے کے لیے پھٹکری لگا دی تو اتنے زور سے چلایا کہ آس پاس کے کمرے والے سمجھے کوئی قتل ہو گیا ہے۔ غرض بڑی مشکل سے دونوں دوست تقریباً 4:30 بجے سج دھج کر تیار ہوئے۔ بالوں میں انزورہ ڈالا گیا، مانگ پٹی گئی، چہرے پر کولڈ کریم کی مالش ہوئی، مگر حالت قابل رحم تھی۔ اتنی سخت گرمی کے باوجود انور نے کلف دیا ہوا سخت کالر لگایا تھا جس نے اس کی گردن کو توق کی طرح جکڑ دیا تھا۔ اس پر غضب یہ کیا کہ نہ صرف کوٹ بلکہ واسکٹ بھی۔ سلیم نے بھی اپنی شان جمانے کے لیے یونیورسٹی کے رنگوں کا اونی بلیزر پہنا تھا۔ غرض دونوں کا پسینے کے مارے برا حال تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ انور نے سلیم سے پوچھا۔ تم کوئی ٹھیکیدار ہو؟ سلیم نے کٹ کر جواب دیا۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں؟ تم بن ٹھن کر کہاں جا رہے ہو؟ انور نے میز پر سے 2 کتابیں اٹھا کر بغل میں دباتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھتے نہیں ہو لائبریری جا رہا ہوں۔ خدا خدا کر کے 4:45 بجے یہ دونوں روانہ ہوئے تو آزاد کو اطمینان نصیب ہوا۔
اس نے تکیے کے نیچے سے اپنا جاسوسی ناول نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کلاک ٹاور نے 6 بجائے تو انور نے سلیم سے کہا، بس بھائی اب چلو، انتظار کی حد ہو گئی، اس لڑکی نے آج ہم دونوں کو بیوقوف بنا دیا۔ دونوں دوست 1 گھنٹے تک ٹہلتے رہے، ایک دوسرے کو ایک ہی مقام پر دیکھ کر تعجب ضرور ہوا تھا اور آپس میں فقرے بازی ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں نے قبول لیا کہ اصل مقصد ان کے آنے کا کیا تھا۔ جب 6 بج گئے اور سلمیٰ صحافی نہ آئی تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہنے کے بعد طے کیا کہ اب کہیں ٹہلنے چلا جائے۔ سوئمنگ باتھ ریستوران میں شربت پینے کے بعد انہوں نے باتفاق رائے کھیتوں کا رخ کیا۔ ریلوے لائن کو پار کر کے پگڈنڈی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر 2 سائیکلیں پڑی دیکھیں۔ ان دونوں سائیکلوں کو وہ پہچانتے تھے۔ فوراً جھجک گئے اور کھیت کی آڑ لے کر ادھر ادھر ہوشیاری سے نگاہ کی تو برابر کے کنویں کی مڈیر پر آزاد اور سلمیٰ صحافی کو بیٹھا ہوا پایا۔ انور نے سلیم کی طرف دیکھا اور سلیم نے انور کی طرف۔ اس ایک نگاہ میں تعجب، غصہ اور انتقام کی خواہش، تمام جذبات موجود تھے۔ غرض صورتحال پر مفصل تبصرہ تھا۔ آزاد اور سلمیٰ باتیں کر رہے تھے۔ کان لگا کر سنا تو انور اور سلیم دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے کیونکہ ذکر خیر انہی کا تھا۔ کاش تم ان کو دیکھتے۔ انور نے مفلر باندھ کر اس پر گرم کوٹ پہنا اور سلیم نے نہ صرف سخت کالر لگایا بلکہ واسکٹ بھی پہنی۔ پسینے کا یہ حال تھا کہ خدا کی پناہ، اور دونوں نے اتنے زور سے ہنسنا شروع کیا کہ انور اور سلیم سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ الٹے قدم واپس لوٹ گئے۔ کچھ عرصہ خاموش چلتے رہے، پھر دونوں بیک وقت بولے، بدلہ لیں گے، بدنام کریں گے۔ کچھ دور واپس گئے تھے کہ ان کا ایک کلاس فیلو فضل الدین مل گیا۔ یہ بھی یونیورسٹی کے عاشق مزاجوں میں سے تھے، مگر حال ہی میں شہر کے اسکول کی اپنے سے عمر میں 10 برس بڑی ایک دیسی عیسائی ہیڈ مسٹریس کے عشق میں ذک اٹھا چکے تھے، اس لیے فی الحال عورتوں کی قوم سے بغض رکھتے تھے۔ انور اور سلیم نے نہایت رازدانہ طریقے پر فضل الدین کو آزاد اور سلمیٰ کے پکڑے جانے کا واقعہ سنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، بھائی کسی سے کہنا مت، کسی کو بدنام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ۔ 1 ہفتہ کے اندر اندر یہ واقعہ یونیورسٹی کے بچے کی زبان پر تھا، اور پھر وہ دن آیا جب مسلم یونیورسٹی میں ایک لڑکی بھی نہ رہی۔ زبان خلق سے تنگ آ کر سلمیٰ اور آزاد دونوں نے نام کٹا لیا۔ سلمیٰ واردھا واپس چلی گئی اور آزاد اپنے جاسوسی ناولوں کا پلندہ اٹھا اپنے وطن چلا گیا۔ مسلم یونیورسٹی گزٹ نے بوڑو گاؤں کے زمیندار کی سالگرہ کی خوشی میں ایک کالم سیاہ کرنے کے بعد چند لائنیں اس واقعے پر بھی لکھیں اور لکھا، یہ خوشی کی بات ہے کہ مس سلمیٰ صحافی کے جانے کے بعد یونیورسٹی ایک خطرناک عنصر سے پاک ہو گئی۔ حامد عباس کی تجویز اور ناصر ہارونی کی تائید پر یونین نے سلمیٰ صحافی کی جرات کو سراہتے ہوئے ریزولوشن پاس کیا۔ ایک دوسرے ریزولوشن سے یہ طے پایا کہ جو مخملی صوفے لڑکیوں کے لیے بنوائے گئے تھے ان کو فروخت کر کے اس کے روپے سے سلمیٰ صحافی کا ایک مجسمہ یونین ہال کے سامنے لان میں نصب کیا جائے تاکہ اس زمانے کی یادگار رہے جب یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ حکومت کے قوانین کے روح سے طالب علموں کی انجمن خود مختار جماعت تھی، اس لیے یونیورسٹی ایگزیکٹو کونسل اس ریزولوشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی اور بہت جلد مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے بجٹ میں ایگزیکٹو کونسل نے 10 روپے کی رقم طالب علموں کے اخلاق کی حفاظت کی تدابیر کے لیے منظور کی۔ اس رسم سے ایک برقع سلوایا گیا اور سلمیٰ صحافی کے مجسمہ کو اڑا دیا گیا، اور مدت تک یہ برقع سلمیٰ صحافی کے مجسمہ پر ڈھکا رہا اور ہوا میں پھڑ پھڑا کر قریب سے گزرنے والوں کو عبرت دلاتا رہا۔ مگر 2047 میں، جس سال ہندوستان میں پہلی بار اشتراکی حکومت قائم ہوئی، ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں بنارس اور علی گڑھ یونیورسٹی کی تمام عمارتیں تباہ ہو گئیں، مگر سلمیٰ صحافی کا مجسمہ اسی طرح قائم رہا۔ زلزلے کے ساتھ ہی ایک زبردست آندھی چلی جو اس تاریخی برقعے کو اڑا کر لے گئی۔